علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معذف اگر میں خوش آمدید۔ حکومتی وفد آیا اور آ کر چلا گیا اور جواب ملا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کیونکہ اب نہ صرف ہانڈی پک چکی ہے بلکہ آدھی سے زیادہ بٹ چکی ہے، اور جو آدھی رہ گئی ہے اس کے بھی دعوے دار بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے دیا گیا، کس کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور پرویز خٹک صاحب کو، جو خصوصی طور پر اسلام آباد سے عمران خان کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کا ایک خصوصی پیغام لے کے آئے لاہور، اور آ کر انہوں نے در چودھری پر دستک بھی دی، ملاقات بھی کی، اور ملاقات کے اندر وعدے وعید بھی کیے گئے، اور ان سے درخواست بھی کی گئی کہ جناب بڑی مشکل میں ہیں اور مشکل وقت میں ہی ہمیشہ دوست ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا اس وقت میں جب پی ٹی آئی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کو ہمیں ساتھ، آپ کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک وضاحتانہ جواب تھا، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آئے، ہمارے گھر پر تشریف لائے، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کے پاس صرف دورہ روس کی کہانی تھی جو انہوں نے سنائی، اور ہم نے بھی نہایت توجہ سے اس کہانی کو سنا، ان کی ستائش کی اور ان کو دروازے تک چھوڑا، ان سے رخصت مانگ لی۔ اس وقت جب ان کو تحریک عدم اعتماد پر بات کرنا چاہیے تھی، وہ ہمیں دورہ روس کی داستان سنا کر چلے گئے، اور نہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر کوئی گفتگو کی، نہ ہم نے کوئی گفتگو کی، اور نہ ہی اس کے بعد کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا گیا، نہ ہی کوئی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا۔ اب جب انتظار کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا اکھاں دے پانی خشک ہو گیا، جب وہ پانی خشک ہو گیا، جب دوسری طرف پہ دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ رابطے ہو گئے، جب اپوزیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئیں، جب معاملہ فائنل سٹیجز پر آ گیا، اس صورتحال میں آپ کی طرف سے آنا اور وزیر اعظم کا پیغام دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یقینی طور پر اس ساری گفتگو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک مخفی جواب بھی چھپا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا پیغام آیا گیا؟ عمران خان صاحب کی طرف سے کیا اس مرتبہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی آفر کی گئی، یا چودھری پرویز الہی کو ایک نیا لالی پاپ دیا گیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ صاحب کا اس ساری صورتحال پہ کیا رد عمل تھا؟ اس ملاقات کی انتہائی اندرونی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے اپنے اندر ہی بہت زیادہ پیغام رکھتی ہے، کیونکہ یہ خبر ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اور اپوزیشن سیم پیج پر آ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے بھی عمران خان صاحب کو اس سال سپٹمبر اکتوبر یعنی وفاقی بجٹ کے بعد ارلی الیکشن کا باضابطہ طور پر آن ریکارڈ مشورہ دے دیا، اور یہی کام ہے اپوزیشن کا۔ اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ اپوزیشن کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ جناب ارلی الیکشن کرائے جائیں، اور اس سلسلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے جو درمیانی لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب سانو الیکشن چاہیے نے، سانو الیکشن کرا کے دیو جناب ستمبر اکتوبر میں، اور سپٹمبر اکتوبر میں اب الیکشن کی بات شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کر دی۔ البتہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے جو بات ارلی الیکشنز کے لیے کی گئی ہے اس کا انہوں نے ماحول ذرا تھوڑا سا مختلف بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے اور عمران خان صاحب کے دوبارہ لوگوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس بات کا اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اگر ہم بجٹ کے فوری بعد یعنی ایک غریب پرور بجٹ دیں جہاں پر غریب کے لیے بہت ساری رعایتیں ہوں، اور اس بجٹ کے بعد ہم چلے جائیں الیکشنز میں، تو اس کا نتیجہ بہت مختلف ہوگا۔ وہ صورتحال جس سے ہم آج سے ایک مہینہ پہلے خائف تھے، جو مہنگائی کی وجہ سے تھی، جو بے روزگاری کی وجہ سے تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے تھے یار ساڑی گڈی وڈی جانی ہے، تو اس صورتحال میں ہم الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ 5 سال کی ٹرم پوری کریں، اور اس دوران اگر ہمارے اکنامک حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے پاس اسپیس بن جائے، ہم لوگوں کو سہولیات دے سکیں، اس کے بعد الیکشنز میں جائے تو شاید کچھ بچت کا راستہ ہو جائے۔ لیکن اب اپوزیشن کی طرف سے جو ہمیں ایک بیل آؤٹ پیکج مل گیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان جو ڈسکنیکٹ تھے لوگوں کے ساتھ، وہ ایک مرتبہ پھر کنیکٹ ہو گئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے جو پاپولیرٹی گراف ہے پی ٹی آئی کا وہ بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں عمران خان کو یہ مشورہ دوں گا کہ جناب فوری طور پر آپ بجٹ پاس کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا جو اس وقت فسانہ چل رہا ہے اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہے، عمران خان جتیا بیٹھا ہے، اس کو
کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اور جیسے وقت آگے بڑھے گا, جیسے جیسے عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور منحرف اراکین کے اوپر دباؤ ڈالتے جائیں گے, اور بیسیکلی جو سب سے بڑا دباؤ آئے گا وہ کل کے پریڈ گراؤنڈ کے ہونے والے جلسے کی وجہ سے آئے گا. لہٰذا اس دباؤ کے تحت جب لوگ دیکھیں گے, منحرف اراکین بھی دیکھیں گے کہ لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ چکے ہیں, تو وہ ایک مرتبہ سوچنے پر دوبارہ مجبور ہوں گے کہ کیا اس وقت جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہے, تو کیا یہ درست وقت ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا؟ کیا ہمیں پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑنا چاہیے جب اس کا پاپولیرٹی گراف اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں پہلے تھا؟ اور یہی سوچ جس وقت منحرف اراکین کے دماغ میں ڈیولپ ہوگی, یہ بات وہ ریکال کریں گے, ان کی سوچ میں آئے گی, ان کے دوست احباب رشتہ دار ان کو یہ بتائیں گے کہ جناب پی ٹی آئی اب دوبارہ کھڑی ہو رہی ہے, اس کا جو ڈسکنیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, لوگوں نے مہنگائی اور بے روزگاری اور اس بیڈ گورننس کے تمام ایفیکٹس کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو وہ یقینی طور پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے, اور یہی وہ پہلو ہے جس کے اوپر شیخ رشید احمد صاحب اپنی پریس کانفرنس میں لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ جناب اپوزیشن کی وجہ سے ہمارا دوبارہ اقتدار میں آنے کا سکوپ بن چکا ہے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت کنیکٹ ہو جائیں اور اس جو ڈسکنیکٹ تھا اس کو دور کر دیں. دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک اور پہلو کا بھی اشارہ کیا, اور وہ پہلو تھا اس وقت جو بلڈ اپ ہو رہا ہے, جو جلسے جلوسوں کی سیاست ہو رہی ہے, جو لانگ مارچ کی سیاست ہو رہی ہے, اس پہلو کی طرف. کیونکہ لاہور سے آج مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب ایک جلوس لے کر آج شام 4 بجے روانہ ہو رہے ہیں, اور جس وقت یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ یقینی طور پر لانگ مارچ لے کے چلے جائیں گے, اور شام کو آج ان کا جلسہ ہے گجرانوالہ میں, اور رات وہاں پر قیام کریں گے. اور سیم ٹائم ہی کل کے لیے جو جی ٹی روڈ ہے وہاں سے قافلے روانہ ہوں گے پریڈ گراؤنڈ کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. تو اور دوسری طرف ملک کے دیگر حصوں سے بھی لوگ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے بھی آ رہے ہوں گے, اور عمران خان صاحب کے جلسے میں شرکت کے لیے جا بھی رہے ہوں گے. اور ایسی صورتحال میں جب پورے ملک کے اندر قافلے آ اور جا رہے ہوں گے, ایسی صورتحال میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت دونوں طرف کے جو لوگ ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب آمنا سامنا ہو, جو کراؤڈ ہے وہ چارج ہو, اور خاص طور پر جب کراؤڈ ایک دوسرے کو دشمن تصور کر رہا ہو, تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی انہونا واقعہ ہو سکتا ہے. اور شیخ رشید احمد صاحب نے اسی خطرے کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایف سی اور رینجرز کو بلا لیا ہے, آئین کے اندر آرٹیکل 235 بھی موجود ہے, جس کے تحت اگر ضرورت محسوس کی جائے تو وزارت داخلہ پرائم منسٹر کی اجازت سے فوج کو طلب کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ بولا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حالات بگڑ جائیں, جب اس بات کا خطرہ ہو کہ انارکی پھیل سکتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا طول پکڑ سکتا ہے, تو پھر ان کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں, اور ایسی صورتحال میں ان کو بلانا نہیں پڑے گا, وہ خود بخود آ جائیں گے. تو یہ جو وہ ہے اس ساری صورتحال میں, وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت قافلے روانہ ہو رہے ہیں, اور یقینی طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اپنی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں. اور اس صورتحال میں میں نے مختلف ٹی وی کے چینلز کے اوپر یہ والی خبر بھی دیکھی ہے کہ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ شہباز گل صاحب کے لیے کوئی خصوصی تحفہ لے کے جا رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے, اور انہوں نے شہباز گل صاحب کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ کوشش کریں کہ اسلام آباد سے آپ دائیں بائیں ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ اسلام آباد میں ہمیں نظر آ گئے تو اس تحفے کا آپ سے زیادہ بڑا حقدار کوئی نہیں ہوگا, اور وہ تحفہ ہے انڈے اور ٹماٹر. انہوں نے کہا جناب جس طریقے سے آپ نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بات کی ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح کا آپ نے رویہ اختیار کیا ہے, جس طریقے کا آپ پولیٹیکل ریٹورک ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس آپ کو دینے کا تحفہ ہے وہ صرف انڈے اور ٹماٹر ہی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم آپ کو کوئی اور تحفہ دے نہیں سکتے. لیکن یہ صورتحال بھی اور اس قسم کا لب و لہجہ بھی بالکل غلط ہے, کیونکہ پولیٹیکل لڑائی کو پولیٹیکل میدان میں ہی لڑا جانا چاہیے. انڈے ٹماٹر مارنا, جوتے پھینکنا, جوتے اچھالنا, ایک دوسرے کے نام رکھنا, برے القابات سے پکارنا, یقینی طور پر یہ قابل ستائش
मामला नहीं है। अब हम आते हैं वापस अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी हुकूमती वफ्द की मुलाकात चौधरी बरादरान से, और उससे पहले इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो आज सुबह बनी गाला में हुआ। और इस इजलास के अंदर तमाम जो पीटीआई के और इमरान खान साहब के जो मुतमिद खास थे उन्होंने शिरकत की। असद उमर साहब ने शिरकत की, परवेज़ खटक साहब ने शिरकत की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिरकत की, फवाद चौधरी साहब ने शिरकत की, और इस सारे असद कैसर साहब ने शिरकत की। और इस इजलास के अंदर जो 3 नकाती एजेंडा था, एक उसके अंदर नुक्ता था हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ता करना और उनको एक मरतबा फिर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहने की दरख्वास्त करना, और उसके लिए कुछ गिव एंड टेक्स की इजाज़त या प्रपोजल का तबादला करने के लिए खुसूसी तौर पर बाइख्तियार किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज़ खटक साहब को। दोनों को इमरान खान साहब और उनकी पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से मैंडेट दिया गया कि आप इत्तेहादी, खास तौर पर MQM और मुस्लिम लीग काफ, इन दोनों को आपने अपने राब्ते में लेके आना है और अब मेरे साथ मुलाकात तय करानी है, और इसके लिए अगर कुछ गिव एंड टेक करना पड़े तो वो प्रपोजल्स भी आपने शेयर करनी है, उनसे तजावीज़ लेनी है, और फिर उन तजावीज़ पर को मेरे साथ डिस्कस करने के बाद उन तजावीज़ का वापस आपने जवाब देना है मुस्लिम लीग काफ और MQM को, ताकि हम आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर सकें। अलबत्ता पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि क्या हमें अब इस वक्त किसी किस्म की कोई संजीदा निगोशिएशंस करनी भी चाहिए हुकूमती इत्तेहादियों के साथ या नहीं, क्योंकि अगर जो नंबर गेम्स हैं इस वक्त और मुनहरफ अरकान की जो तादाद है वो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा है, जो बात मानने वाली है। अब इस सूरत हाल में क्या हमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी ब्लैकमेलिंग का या उनके दबाव को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये दबाव बढ़ता है तो फिर उसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे मुतालबात भी मानने पड़ेंगे जो हम नहीं मान सकते। ख़ास तौर पर तरीन ग्रुप भी इस वक्त माइनस बुज़दार तय करने के शर्त के ऊपर हमारे साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई मामला तय नहीं हो सका। अलबत्ता तरीन ग्रुप ने भी 27 मार्च के होने वाले जलसे में शमूलियत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब साड़ी माजरत है, हम इस जलसे में शरीक नहीं हो सकते, आपका जलसा आपको मुबारक, हम अपने घरों में ही आराम करेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद हुकूमती वफ्द लाहौर पहुंचता है खुसूसी तैयारे में, तो उनके साथ भी इन्हीं अमूर के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और उनसे राय मांगी जाती है कि जनाब आप अगर अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होते हैं, यानी चौधरी परवेज़ लाई साहब, मोनस लाई साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और उनकी दीगर क़यादत अगर हुकूमती इत्तेहाद में रहना चाहते हैं तो क्या उनके पास हमारे साथ रहने के लिए काबिल कबूल मंजरनामा क्या हो सकता है, उनके लिए तजावीज़ क्या हो सकती है। जो परवेज़ खटक साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी है, उन्होंने परवेज़ लाई साहब से कहा कि जनाब आप हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल्स प्लान दें ताकि हम इसके ऊपर कोई बातचीत आगे बढ़ा सके, जिसके ऊपर परवेज़ अलाई साहब ने ज़रा सा मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा कि यार अब आपके पास टाइम कम है, मंडे को शाम 4 बजे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इजलास है नेशनल असम्बली का जो स्पीकर ने कॉल किया हुआ है, और अब ये इजलास 7 दिन से आगे चल नहीं सकता, क्योंकि ये जो मंडे को शाम 4 बजे का इजलास है इसके अंदर तहरीक को डेफिनेटली पेश करना है। अब इस वक्त अगर हम आके आपके साथ बारगेनिंग करेंगे तो फिर शेख रशीद और परवेज़ खटक साहब ने जिस तरीके से पहले बात की थी कि जनाब ये 5 सीटों की पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है, तो वही तासुर सामने जाएगा, और इस वक्त हम आपको ये कम से कम ये तासुर नहीं देना चाहते। लिहाजा आप भी देखें कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। जो एक वो बात की जाती है कि यार तुसी भी सोचो असी भी सोच रहे हैं, तो फिर बैठने की इसके ऊपर क्या सूरत हाल हो सकती है, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आए ज़रा रोटी शोटी खाएं और फिर हम इस मामले पर कोई फर्दर निगोशिएशन करेंगे। दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल पर चौधरी परवेज़ अलाई साहब ने सहाफ़ियों के साथ कोई गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि हांडी अब पक गई है, वो वाली हांडी जिसका उन्होंने पहले एक बात का जिक्र किया था कि एडी वड्डी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, जब निकलेगा तो पता चलेगा कि क्या पका है। अब चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब हांडी पक भी गई है, आधी बट भी गई है, आधी बांटी जा रही है, और सियासी ड्रामे का जो ड्रॉप सीन है वो अभी नहीं आया, ड्रामे के किरदार अभी तब्दील होने हैं। और साथ उन्होंने एक दिलचस्प बात भी की, उनका ये कहना था कि जो बाहर बैठे हैं उनकी दवाई अभी नहीं आई, जो बाहर बैठे हैं
ان کی دوائی ابھی نہیں آئی، یعنی جو اس وقت تھوڑا سا کوئی معاملہ رہ گیا ہے، وہ جو باہر شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان کی وطن واپسی کے حوالے سے میرا خیال ہے انہوں نے کوئی اشارہ کیا کہ ان کو کوئی اشارہ مل جائے یا ان کو کوئی گارنٹی مل جائے کہ جناب آپ بابا وطن واپس آ سکتے ہیں، آپ کے لیے ستے خیر ہیں، کوئی اس قسم کی بات کی ہے میرا خیال ہے چودھری صاحب نے. تو وہ ابھی اس ایک نقطے کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ جا رہا ہے. البتہ شیخ وہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کچھ باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر. جلسوں کے اندر تحریک عدم اعتماد کے فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ جو اس وقت جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایوان سے باہر ایکٹیویٹیز کی بجائے ایوان کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی پر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ والا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار وہ جو آج کل تکرار کر رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، حق اور باطل کی لڑائی انہوں نے اس وقت اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو حق پر اور باقی سب کو باطل انہوں نے قرار دیا ہے. تو اس کے اوپر جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست میں اسلام لانے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یعنی ان کا ایک بٹوین دی لائنز انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ جناب خان صاحب تاڈا ہن کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ اب بس پیک اپ کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ اب اس کا حتمی اعلان ہونا ہی باقی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس ملاقات کے اندر جو آج ہوئی ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل بلڈ اپ اس وقت ہو رہا ہے، یہ ایک حد سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بلا شبہ عمران خان صاحب جو 27 مارچ کا یعنی کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس جلسے کے اغراض و مقاصد انہوں نے کل جو چند اینکرز کے ساتھ ملاقات کی تھی اس کے اندر انہوں نے بتا دیا تھا. ان کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ پبلک پریشر یا پبلک جلسوں کے اندر دکھا کر اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے منحرف اراکین کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اب بھی لوگ موجود ہیں، لہٰذا میرے سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے اگر مجھ سے منہ موڑا یا مجھ سے دوری اختیار کی تو اس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے کل اپنی جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا بھی کہ میرے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ، ادارے اور یہ جو منحرف اراکین ہیں دوبارہ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوامی طاقت میرے ساتھ ہے. اب یہ جو کل عوامی طاقت کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، کیا عمران خان صاحب کے اس جو پرپز ہے اس کو سرو کر دے گا؟ اور کیا واقعی کل عمران خان صاحب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے پریڈ گراؤنڈ میں جمع کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ تو کل ہی ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.